تو یہاں ایک ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ عملیات سیکھنے کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے۔ جو پہلا سبق تھا اس کے اندر ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا تھا، لیکن وہ آن لائن تھا اور آن لائن چلا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ جو لوگ اس میں شریک ہوئے تھے انہوں نے دیکھا تھا۔ اب لیکن بار بار یہ درخواست آ رہی تھی کہ جی پہلے سبق کی کچھ اس کی ڈیٹیل ڈال دی جائے اس کے بارے میں، تو اس لیے اب ہم یہ اس کی ریکارڈنگ کر دوبارہ سے اس کو جو ہے کچھ اس کے اندر سے اہم باتیں ڈال رہے ہیں۔ عملیات جب کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ عملیات کوئی آدمی سیکھ لے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی قسمت کی چابی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ لوگوں کی قسمت بدلتا پھرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے عملیات سیکھنے چاہیے۔ تصحیح نیت ضروری ہے۔ تو یہاں سے ہم بتا رہے ہیں 4 چیزیں کہ عملیات کی شروعات 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنا حصار ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے حصار کرنا سیکھے۔ اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہے اور وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ حصار کیسے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے حصار بتا چکے اور ایک حصار وہ بتا چکے جس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور وہ تمام چیزوں میں کامیاب آئے گا۔ اس طریقے سے کل 4 حصار ہو گئے۔ ایک آیت الکرسی کا حصار بتایا تھا، پھر اس کے بعد زمین پر بیٹھ کر جس جگہ کا حصار کیا جاتا ہے وہ جگہ کا بھی حصار بتایا ہے، پھر عمل پڑھتے وقت کا حصار بتایا ہے، اور ایک حصار وہ بتایا ہے جو ساری چیزوں میں کام آئے گا۔ الگ الگ ویڈیو وہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ تو اپنا حصار سیکھے، پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بنا، اپنے حصار کے بنا کوئی عمل نہ تو پڑھنا شروع کرے، نہ کرنا شروع کرے اور نہ کسی کا علاج کرے۔ اچھا، اس کے بعد چند آیات اور دعائیں یاد ہوں۔ چند آیات کون سی؟ جیسے فلق اور ناس ہے اور قل ھو اللہ ہے، اسی طریقے سے والسماء والطارق ہے، اور جگہ جگہ سے جو جنات وغیرہ اتارنے کی آیات ہوتی ہیں اور اپنی ضروریات میں کام آتی ہیں، عملیات کی کتابوں میں وہ ملتی ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے، وہ آیات یاد ہونی چاہیے، وہ صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے وہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے۔ چند دعائیں بتا دی جائیں گی، ان کو یاد کیا جائے، جس سے یعنی مریض کا علاج ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسماء حسنی یاد ہوں۔ اسماء حسنی اللہ کے 99 نام جو حدیث کے اندر آئے ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بہترین نام۔ تو 99 نام ایک حدیث کے اندر آئے ہیں۔ ہر عامل کے یہ اسماء حسنی یاد ہونے چاہیے اور ان کے معنی بھی یاد ہونے چاہیے۔ پھر ان کے معنی کے حساب سے ہی مریض کا علاج جو آئے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر مستقل ویڈیوز بنیں گی۔ یہ یاد ہونی چاہیے 3 چیزیں۔ آیات یاد ہوں چند اور صورتیں، کچھ دعائیں یاد ہوں اور اسماء حسنی یاد ہوں۔ کم سے کم اتنا تو یاد ہو ہی، اپنا حصار کرتا ہو۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کیا سیکھنی ہے عامل کو؟ جو ابتدا کرنی ہے، بالکل شروعات کی بتا رہے ہیں کہ وہ نام کے اعداد نکالنا سیکھیں۔ جیسے کسی کا بھی نام جو ہوتا ہے اس کے اعداد کیسے نکلیں گے، ان کو سیکھے، اور اعداد کا نکالنا سیکھے اور عنصر نکالنا سیکھے۔ ان دونوں کے اوپر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، ہمارے چینل پر وہ ویڈیو پڑی ہے۔ اسی ویڈیو کے وہ لنک جو ہے اسی ویڈیو کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ اس کے نیچے ہے مریض کے نام کی تشخیص کرنا سیکھے، یعنی 2 چیزیں تو یہ سیکھ گئے کہ اعداد نکالنا سیکھیں اور نام کا عنصر، یہ 2 ہو گئیں۔ اور تیسری چیز مریض کی تشخیص۔ مریض کی تشخیص کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے، اس کا لنک بھی ڈال دیا جائے گا ویڈیو کے ساتھ ہی۔ یہ دیکھیے، یہ 3 چیزیں ہیں دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ یہ مریض کی تشخیص جو ہم نے یہاں بتائی ہے، یہ اعداد کے حساب سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ پر جادو ہے اس کے نام سے۔ اس کے اندر ساری اس کی ڈیٹیل ہے، اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ہاں، اس کو ترتیب سے دیکھنا شروع کریں ان کی ویڈیوز کو۔ سب سے پہلے حصار کی ویڈیوز دیکھیں جو جس میں حصار وغیرہ بتائے گئے ہیں، پھر دعائیں اور وہ یاد کریں، دعائیں اور آیات، اور پھر اسماء حسنی، پھر اس کے بعد نام کے اعداد نکالنے کے اصول۔ اور 2 ویڈیو اس پر بنی ہوئی ہیں، ایک تو نام کے اعداد نکالنے کا طریقہ اور دوسرے ہیں کہ نام کے اعداد نکالنے کے چند اہم اصول۔ وہ دونوں ویڈیوز دیکھیں۔ اور پھر عنصر نکالنا
کہ دنیا میں ہر آدمی کے 4 عنصر ہوتے ہیں، یعنی کل جتنے بھی آدمی ہیں ان کے 4 عنصر میں سے ایک عنصر ہوگا، ایک آدمی کے 4 نہیں ہوتے، خاکی، بادی، آبی وغیرہ اس طریقے سے جو یہ عنصر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے نام کا کوئی نہ کوئی عنصر آتا ہے، اس کے نکالنے کا طریقہ، اس کی ویڈیو ہم نے بنا دی، اس کو دیکھیں ہم۔ پھر مریض کی تشخیص، یہ 2 کام کرنے کے بعد تو تیسری چیز جو ہے یہ ہے مثلث اور مربع۔ مثلث کہتے ہیں 3 خانے والے کو، اور مربع کہتے ہیں 4 خانے والے تعویذ کو، یعنی جس کے ہر طرف سے 3 خانے ہوں، 3 اوپر، 3 دائیں، 3 نیچے، 3 بائیں، اس کو مثلث کہتے ہیں، اور جس کے 4 خانے ہر طرف سے ہوں اس کو مربع کہتے ہیں۔ مثلث اور مربع تعویذ کی چالیں سیکھیں۔ چالے کا مطلب یہ ہے ہر تعویذ کی 4 چالیں ہوتی ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، مثلث میں بھی 4 ہیں، اور مربع کی بھی 4 ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ یہ ہے کیا؟ اس کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے۔ اچھا، یہ سیکھنے کے بعد، ان کی چالوں کو یاد کرنے کے بعد ایک کاپی پر لکھ کر بنا دیکھے پہلے آپ لکھنے کی مشق کریں۔ اگر 4 چالیں دونوں کی 8 چالیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور آپ نے 8 کی 8 چالیں اس کو بنا دیکھے آپ نے لکھنا سیکھ لیا، پھر آپ چوتھا کام کریں گے یہ۔ جی ہاں، کیا ہے اس میں ہے مکمل تعویذ بنانے کا طریقہ سیکھیں۔ اس کے اوپر ہم نے الگ سے ایک ویڈیو ڈال رکھی ہے، اس کے اندر آپ اس کو سیکھیں گے کہ مکمل تعویذ بنانے کا کیا طریقہ ہے، یعنی مریض کے نام سے پھر آپ تعویذ بنا سکیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو عملیات کی ابتدائی چیزیں ہیں، سیکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیزوں میں لگے گا تو وہ نہ عملیات سیکھ پاتا ہے، اور ادھر ادھر الجھ کر عامل کی جگہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے، اور نہ اس پر تعویذ بنانے آتے، نہ نام کے اعداد نکالنے جانتا ہے، اور نہ مرض، اور پھر دوسری چیزوں میں وہ الجھ جاتا ہے، کہیں تسخیر میں، کہیں موکلات میں، اور کہیں کسی چیز میں۔ تو پہلے یہ 4 چیزیں ہیں عامل بننے کے لیے، ان 4 چیزوں کو جو ہے فوکس کرے، ان 4 چیزوں پر زیادہ دھیان دے، اور ان 4 چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہی اپنا قدم آگے بڑھائے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو سب چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔